بزرگوں نے لکھا ہے وہ ازلی بدبخت شیطان جسے ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے انکریج کرنا۔ اس کا کام شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان انکریج کرتا ہے آپ کو۔ شیطان آپ کو، آپ کی طبیعت کو بھڑکاتا ہے، اور اس کے بھڑکاوے میں ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، اس کے مزے بتاتا ہے، اس کے لذتیں دکھاتا ہے، وہاں کا آرام بتاتا ہے، وہ کرو مزہ آئے گا، یہ کرو مزہ آئے گا، فلاں کام کرو لذت آئے گی، فلاں کام کرو مزہ ہے، وہ اس طرح آپ کو آمادہ کرے گا۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے نیک اور دیندار بننے کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور برس سے ہم اسی کی مانتے جا رہے ہیں، برس سے ہم اسی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں حکم تھا اللہ کی اطاعت کا، ہمیں حکم تھا نبی کی فرما برداری کا، ہمیں حکم دیا گیا تھا دین پر چلنے کا، لیکن ہم غور کر کے دیکھیں ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یا تو نفس کی پیروی کر رہے ہیں یا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یا تو نفس کی مان رہے ہیں یا شیطان کی مان رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ مت چلو، وہ تمہیں کبھی اچھائی کی طرف مائل نہیں کرے گا، وہ تمہیں بھڑکائے گا، تمہیں ورغلائے گا۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، شیطان بھٹکاتا کیسے ہے اور ہم کیسے اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں، کیسے پھنستے ہیں۔ جیسے مچھلی کو کیسے شکاری کرتا ہے، کوئی کیچوا لگاتا ہے، کوئی مچھلی لگاتا ہے، کوئی بوٹی لگاتا ہے، تب جا کر تو مچھلی کا شکار ہوتا ہے۔ پرندے پکڑنے والا ایک الگ انداز سے شکار کرتا ہے، شیطان کیسے شکار کرتا ہے، کیسا ورغلاتا ہے، کیسا اپنی جال میں پھنساتا ہے۔ بڑی عجیب مثال دے کے فرمایا، جیسے ایک آدمی نے بیان سنا کہیں پر، اب بیان سننے کے بعد طبیعت تھوڑی نرم پڑ جاتی ہے اور طبیعت تھوڑا غور کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، ارے ہو بات صحیح ہے بھائی، زندگی کا کیا بھروسہ، کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا، بات صحیح ہے، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اب جب تیار کر کے جمعہ پڑھ لے کے چلے گئے اور اس نیت سے چلے گئے کہ بھائی اب اثر میں آنا ہے، بھائی آج سے شروع کریں گے، شیطان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھنا بری بات ہے، یہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ مسلمان چاہے کتنا بڑا بے دین ہو، وہ نماز کو خراب نہیں سمجھتا، وہ بولتا ہے کہ میں برا ہوں لیکن نماز اچھی چیز ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ نماز خراب چیز ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے شیطان اسے یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو میاں، خراب چیز ہے، مسجد کو کہتے ہو گناہ ہوتا، نہیں، وہ بولتا واہ کتنے دن کے بعد سوچے یار، وہ بہت اچھا سوچے، بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو۔ نماز پڑھنے کا آپ ارادہ کریں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرے ہیں آپ، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، دیر آیت درست آیت، چلو ٹھیک ہے، دیر سے صحیح مگر اچھا ارادہ کرے ہیں۔ لیکن ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ شیطان کا بھٹکاوا کیسا ہوتا ہے دیکھیے، وہ بولتا ہے ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بولے وہ کیا بات؟ مگر یہ نماز پڑھنے کا آغاز تم جو کر رہے ہیں اثر سے شروع کر رہے ہیں، فجر نہیں پڑھے، ظہر نہیں پڑھے، یہ اچانک اثر سے کیا ہے نہیں آئے؟ پھر بولے صبح میں فجر میں جلدی اٹھیں گے
رات میں کپڑے استری کر لے کے رکھ لیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اور پھر صاف ستھرے کپڑے پہن کے کل فجر سے شروع کریں گے۔ آپ بھی سوچتے ہو بات تو صحیح ہے، فجر بھی نہیں پڑھا، ظہر بھی نہیں پڑھا، اب یہ ادھر بیچ اثر سے کیا شروع کر دے؟ بولتے کل انشاءاللہ فجر سے میں شروع کروں گا۔ وہ کل کی فجر آتی نہیں، انہوں شروع کرتے رہے۔ ہاں کیوں؟ وہ شاعر نے جو کہا نا، روز توبہ کرتے ہیں پیئیں گے نہیں، میں کدے کے سہارے جیئیں گے نہیں، میری توبہ سے پہلے ذرا ساقیہ ایک جام دے دے آخری آخری۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہمیں اس طرح سے راہ حق سے ہٹایا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہونا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ نیکی کا کسی بھی نیک کام کا ارادہ اگر دل میں پیدا ہوا کہ یہ کروں، تو بزرگوں نے فرمایا فوراً کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات پر اگر ڈالیں گے آپ رہیں گے، ارادہ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ جذبہ جو ہوتا ہے، وہ جذبہ باقی رہنا کوئی ضروری نہیں، وہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے آج دوپہر میں مہمان آ گیا گھر میں ہمارے، اور ہم اگر یہ بولے کل صبح ناشتہ کرائیں گے صاحب آپ کو، نہ دوپہر کا کھلائیں گے نہ شام کو کھلائیں گے، رہے گا مہمان وہ؟ تو بزرگوں نے فرمایا نیکی کا داعیہ دل میں جو پیدا ہوتا ہے یہ مہمان ہے اللہ کا، اس کی ناقدری مت کرو۔ جیسے دل میں آیا قرآن پڑھوں، 2 پارے 5 پارے نہیں، 10 سطر صحیح پڑھ لو۔ رات میں آنکھ کھلی، ارادہ ہوا تہجد پڑھوں، فوراً شیطان بولتا فرض نہیں پڑھا، نفل پڑھتا میاں، یہ تو نفل ہے، فرض ہی نہیں پڑھتا تو۔ اس کے منہ پہ لات مار کے وضو بنا کے 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ یہ داعیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ مہمان ہے خدا کا، اس کی ناقدری کریں گے۔ دنیا میں جس مہمان کی ناقدری کی جاتی ہے وہ پھر نہیں آتا ہے، وہ مہمان پھر نہیں آتا ہے۔ جس گھر میں مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اس گھر میں کوئی مہمان عزت دار آدمی نہیں آتا، کوئی بے غیرت ہو تو آئے، لیکن غیرت مند آدمی پھر نہیں جاتا اس کے گھر کو۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان دھتکار دیے جانے کے بعد پھر آئے گا آپ کے پاس؟ پھر نہیں آئے گا۔ 2 روپے خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، 2 روپے نکال کے وہاں رکھ دو، یہ خیرات کرنے کے ہے بھائی۔ جب فقیر ملے گا جب دے دوں گا، یا گھر والوں کو بول دے کہ بھئی یہ 2 روپے میں 10 روپے یہاں رکھ دیا ہوں، کوئی ضرورت مند گھر پہ آیا تو اسے دے دو بھائی۔ اسی لیے فرمایا کہ داعیہ جو ہوتا ہے یہ مہمان ہے اللہ کا، اور ادھر داعیہ پیدا ہوتا، ادھر پیچھے سے یہ شیطان آتا۔ تو اسی لیے فرمایا یہ دوسرا دشمن ہے انسان کے دیندار بننے کے راستے میں۔